بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج فقانیہ اولیہ کلاس 9 کے فارسی میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اس کے پہلے کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں قابوس نامہ سے منتخب نماز اور روزہ کے فضائل اور آداب گفتگو کے فضائل۔ آج ایک حکایت ہے پڑھنا ہے جو ایران کی تاریخ سے متعلق ہے۔ اس حکایت کا نام ہے المتوکل والفتح، یعنی متوکل ایک عباسی خاندان کے خلیفہ تھے اور فتح ان کا غلام تھا۔ تو بچوں، یہ انہی دونوں کی کہانی ہے۔ متوکل جو ہے خلیفہ، وہ لاولد تھا، اس نے ایک بچے کو گود لیا اور اس کا نام تھا فتح۔ تو فتح نام کے لڑکے کو اس نے متبنہ بنایا، یعنی گود لے کے بیٹا بنا لیا، اور اس کی پرورش شاہی خاندان میں شاہی انداز میں ہوئی، پڑھا لکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب سارے علوم کو سیکھ چکا تو اس کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم تیراکی سیکھیں۔ تو تیراکی سیکھنے کے لیے کئی ماہرین تیراک کو اس کے ساتھ لگایا گیا اور وہ سیکھنے لگا، یہاں تک کہ پورا سیکھا نہیں تھا۔ جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ تھوڑا سیکھا اور سمجھ گیا کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ تو بچوں، یہ اسی فتح نام کے غلام کی کہانی ہے جس کو متوکل نام کے عباسی خلیفہ نے گود لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ پرورش جس ماحول میں ہوتی ہے اس ماحول کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ اس حکایت کو ہم آگے بیان کریں، اس کا کچھ فارسی متن آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو فارسی تلفظ پڑھنے میں دشواری نہ ہو، پھر اس کا ترجمہ اور خلاصہ دونوں آپ کو بیان کریں گے۔ چنانچہ مدم کے دوران روزگار کے متوکل خلیفہ در بغداد بود، اوڑا بندے بود فتح نام، نیک بخت روز بے ہنر ادب آموختہ، متوکل اوڑا بفرزندی پذیرفتہ، این فتح خاص کے نیک شنہ کردن بے آموزد، و ملاحان اوڑا فنون شناوری می آموختن، و اوڑا در دجلہ برشنہ کردن دلیر نگستا بود، اما چنانکہ عدق کود کانست از خود می نمود کہ من آموختم، یک روز تنہا بے استادان برشنہ کردن رفت، آپ سب میرفت فتح را بگردانید، فتح دانست کہ آپ بسندہ نخواهد آمد، با آپ بساخت و خود را سست گداشت، بر روی ہمی رفت، آپ ہمی رفت تاز دیدہ مردم ناپدید گشت۔ بچوں، آپ نے اپنا متن کو بلند خوانی کے ساتھ سنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فارسی متن کو فارسی میں جب آپ پڑھیں تو ہر الفاظ کو توڑ کے پڑھیں، آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ فلاں لفظ ہے، اس کا یہ فلاں معنی ہے اور اس کا تلفظ کیسا ہوگا۔ اسی لیے ہر سبق میں میری کوشش ہوتی ہے کہ سبق میں فارسی میں جو متن ہے اس متن کو ایک پیراگراف آپ کو سنایا جائے تاکہ آپ کو اس کو پڑھنے میں روانی پیدا ہو اور الفاظ کے تلفظ میں دشواری نہ ہو۔ تو ہم پھر آگے بڑھتے ہیں اسی میں کہ بغداد میں خلیفہ تھا، یعنی عباسی خلافت کے زمانے میں متوکل نام کا ایک خلیفہ تھا جس کی راجدھانی اس وقت بغداد میں تھی، اور بغداد شہر جو آباد ہے وہ دجلہ ندی کے کنارے آباد ہے۔ تو جب فتح نام کے اس غلام نے، جس کو خلیفہ متوکل نے اپنا بیٹا بنایا تھا، تو اس کو تمام علوم سکھانے کے بعد اس بچے نے کوشش کیا، خواہش ظاہر کی کہ ہم تیرنا بھی سیکھیں گے۔ ماہرین ملاح کو یا ماہرین تیراک کو اس کو سکھانے کے لیے استاد مقرر کیا گیا اور سیکھنے لگا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں کی جو عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت سیکھا، ہاں میں نے سیکھ لیا، چنانچہ اس نے اظہار کر دیا کہ اب گویا مجھے استادوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن اسی خوش خیالی اور خوش فہمی میں وہ دجلہ ندی میں تیرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دور
تیر کے آگے بڑھا کہ پانی کی روانی، پانی کا بہاؤ بہت سخت تھا، اس بہاؤ اور پانی کے موج نے اس کو دبوچ لیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ ہم اس موج کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو اپنے آپ کو پانی کے روانی میں، بہاؤ میں چھوڑ دیا، سست چھوڑ دیا۔ آخرکار وہ ایک کنارے میں جا کے لگ گیا اور کنارے میں پانی کے تھوڑا نیچے ایک سوراخ بنا ہوا تھا، جو مٹی کا دیوار تھا، کنارہ اس کا، اس میں سوراخ بنا ہوا تھا، اسی میں جا کے وہ بیٹھ گیا۔ اور وہ تو بیٹھ گیا، ادھر بادشاہ پریشان تھا اور ایک ہفتہ تک اس میں رہ گیا، ہفتوں پریشان رہا، یہاں تک کہ خلیفہ متوکل نے اعلان کر دیا کہ جب تک فتح زندہ مردہ نہیں ملے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اعلان کر دیا جو کوئی فتح کو زندہ مردہ لائے گا اس کو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ چنانچہ بہت سے ماہرین تیراک اور ماہرین ملاح اس میں لگ گئے، یہاں تک کہ 7ویں دن ایک ملاح نے اس کو وہاں پر جا کے پا لیا۔ تو اس نے جا کے پھر خلیفہ سے بیان کیا، بہت خوش ہوا کہ اب انعام ملنے والا ہے، اور باقی حقیقت بات بھی یہی تھی۔ تو اس نے کہا یا امیر المومنین، اگر میں فتح کو زندہ یا مردہ لے آؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو متوکل نے کہا کہ تم جو مانگو گے ہم دے دیں گے۔ اس کے بعد پھر جا کے لے کے آؤ۔ اس نے کہا میں ابھی لاتا ہوں حضور۔ وہ گیا اور فتح نام کے اس غلام کو اٹھا کے ساتھ میں لے آیا۔ جب متوکل نے دیکھا بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوا، بہت زیادہ خوش ہو گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ اس کو 7 دن کا بھوکا ہے، چونکہ 7ویں دن آیا تھا، 7 دن کا بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلایا جائے۔ تو فتح نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، میں سیر ہوں، یعنی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے کہا کیا پانی سے تیرا پیٹ سیر ہو گیا؟ تو دریا میں تھا۔ تب اس نے کہا نہیں، روزانہ ایسا ہوتا تھا کہ دن میں کچھ روٹیاں طبق پر آتی تھی اور میں اس میں سے 2-3 کھینچ لیتا تھا اور اس کو کھا لیتا تھا، پھر اس کے بعد پانی پی لیتا تھا، اس لیے مجھے بھوک کا احساس نہیں ہوا۔ اور اس روٹی پر لکھا ہوا تھا کہ نیکی کر بندے دریا میں ڈال کہ یک روز بر دہد، کہ ایک دن وہ پھل دے گا۔ فارسی کا جملہ ہے نیکی کن و در دریا انداز کہ یک روز بر دہد، یعنی نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو کہ ایک دن وہ پھل دے گا۔ یعنی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نیکی کا پھل بہرحال ملتا ہی ہے۔ بالآخر ایسا ہوا کہ اس نے ملاح کو تو انعام دے ہی دیا اور اعلان کر دیا پورے حکومت میں، عباسی خلافت کے علاقے میں جو علاقے آتے تھے اس میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی یہ دجلہ میں کون شخص روٹی رکھا کرتا تھا اس کو بلایا جائے، ہم اس کو انعام دیں گے۔ چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ہی دریا میں روٹی ڈالتا تھا۔ تو متوکل خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ کیا ثبوت ہے کہ تم ہی روٹی ڈالتے تھے؟ اس نے کہا کہ روٹی پر میں اپنا نام روزانہ لکھا کرتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا محمد بن الحسن الاسقاف۔ روٹی کو دیکھا گیا، وہ لے کے آیا تھا، اس لڑکے نے بھی گواہی دیا کہ ہاں یہی ہے، یہی نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا خلیفہ متوکل نے کہ تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ تب اس نے کہا کہ میں نے سن رکھا تھا بزرگوں سے کہ نیکی کن در دریا انداز کہ یک روز بر دہد، یعنی نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو کہ ایک دن وہ پھل دے گا۔ تو میں نے جیسا سنا تھا میں نے کیا اسی امید پر۔ چنانچہ متوکل بہت خوش ہوا اور اس کو ایک اپنے صوبوں میں سے کچھ گاؤں جاگیر کے طور پر دے دیا اور وہ چلا گیا۔ پھر قابوس نامہ کے مصنف لکھتے ہیں امیر ابو المعالی کے کاؤس کہ میں نے خلیفہ قائم بامر اللہ کے زمانے میں سنا کہ اس شخص کے اولاد میں تیسری پشت میں 2-4 آدمی موجود ہے۔ اس نے اس حکایت کو بیان کیا اور بتایا کہ میں اسی جاگیر سے ہمارے بال بچے پرورش پاتے ہیں۔ چنانچہ بچے اس حکایت کو سن کے سبق یہ ملتا ہے کہ نیکی ہمیشہ کرنا چاہیے کہ ایک دن وہ پھل دے گا۔
لیکن یاد رہے بچوں کہ نیکی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس کے ساتھ نیکی کیجئے اسی سے پھل وصولنا شروع کر دیجئے، یہ تو تجارت ہے۔ صرف اللہ توکل اللہ، اللہ کے بھروسے پر نیکی کیجئے، لیکن جس بندے کے ساتھ نیکی کیجئے اس کو بھول جائیے، اللہ تعالیٰ کوئی دوسرے بندے کو کھڑا کر دے گا، آپ کو وہ مصیبت میں کام آئے گا۔ اس لیے نیکی کا مطلب بلا معاوضہ اللہ کے بھروسے پر نیکی کرنا چاہیے۔ بچے، ہم اس بات کو ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور عملی زندگی میں اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ تو بچوں، یہیں پر یہ بات، اس حکایت کو ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر اگلی حکایت کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس سبق کو سمجھنے میں، چونکہ ایک تاریخی حکایت ہے، اگر آپ کو متوکل خلیفہ، خلافت عباسیہ اور کہاں اس کی راجدھانی تھی، ان سب باتوں کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہو یا کوئی اعتراض ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ڈالیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ شکریہ۔